السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور عزیز دوستوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے. آج ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستو، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے چند لمحوں میں پورے جنگل کے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلمان جن کی شکلوں کو دیکھ کر، جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں پیدا ہوئی؟ جب ان سوالات نے میرے ذہن میں گردش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی. اللہ تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. جی ہاں، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو دنیا سے قدم بوسی کر رہی تھی، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیا تب تک مسلمانوں نے، تب تک دنیا اس کے قدم بوسی کر رہی تھی. لیکن جب مسلمان قرآن کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا اور قرآن و حدیث کے فیصلے کو جھٹلایا، تو بتلاؤ میرے بھائیوں، وہ قوم ذلت کے گہرگار میں نہیں جائے گا اور کہاں جائے گا؟ یہ حالات برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھ کے جانے کے قابل ہے یہ بات کہ آج جتنے بھی رسوم و بدعات پھیل رہی ہے اور جتنے بھی خرافات عام ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی ہاں، آج اگر کوئی پریشان ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا. آج اگر کوئی مقروض ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا. اگر مسلمان پر دوسری قومیں مسلط ہوئی تو وہ صحابہ کرام کے ناصر و گردانی کی وجہ سے ہوئی. میرے دوستو، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو خود حالات کو بدل دے، حالات کا رخ کو موڑ دے. وہ
اسی لیے سچ کہا ہے کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ میرے دوستو، آج کہا جاتا ہے غیر قومی ترقی پر ہے، تو سنو غیر قومی ترقی پر کیوں نہ ہو، جبکہ غیر قومی ہمارے نبی کے ایک ایک طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، ہماری نبی کی ہر سنت کو وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن افسوس آج مسلمانوں کے پاس اتنی مہلت نہیں، اتنی فرصت نہیں اور اتنا وقت نہیں کہ وہ مطالعہ کرے، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو تم کو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ بڑے بڑے جو ہے ہر ایک دشمن اسلام کتنی تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کر کے محمد کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک اور فرمان سنتے جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے، جو میرے زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، وہ میری سنت سے، وہ میری حکومت سے اور وہ میری فہرست سے نکل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کا عاشق کون ہے، آپ کا محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے جو وہ میرا سچا عاشق اور سچا محبوب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج اگر تم ترقی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر ڈھالنا ہوگا، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانا ہوگا۔ اس لیے اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلانی اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زمان عروج و اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح